آپ ہی کے لیکچر میں نے سنا تھا کہ جو ٹرانسلیٹریشن ہوتا ہے قرآن کا، اے بی سی ڈی کے استعمال کے ساتھ قرآن کو لکھنا جائز نہیں ہے. تو اگر کسی قرآن میں اس کے ٹرانسلیشن کے بغل میں ٹرانسلیٹریشن لکھا ہوا ہے تو اس قرآن کو بھی بیچنا جائز ہے کہ نہیں سے؟ جو میں سمجھ پایا ابھی سوال سے آپ کے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ایسا نہ ہو میں سوال غلط سمجھ لیا ہوں. قرآن کو جیسے مان لیجئے قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ایک آیت ہے قرآن کی. اب جی یہ جو آیت ہے اس کو، یہ عربی میں لکھی ہوتی ہے آیت، کوئی آدمی اسی آیت کو انگریزی میں لکھے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، انگریزی رسم الخط میں لکھے، یہی سوال ہے آپ کا؟ جی صرف میں دکھا بھی دیتا اس ٹائپ سے، ادھر عربی لکھا ہے، یہاں پہ شیخ انگریزی ارشد لکھا ہے. کلیئر تو پہلی نہیں لائن دکھ میں رہا ہے عربی لیکن لکھا ہوا ہے، پھر انہیں عربی کو انگلش میں لکھا ہوا ہے. انگلش رسم الخط میں لکھا ہے. ہاں، انگلش رسم الخط میں ہاں لکھا ہوا ہے. دیکھیے بھائی، ایک میں آپ کو اصول کی بات بتاتا ہوں، یہ بہت اہم مسئلہ پوچھا آپ نے، اور اس کو جو جی بھی ہمارے ناظرین ہیں اس کو غور سے سنیں. ایک اصول ہے کہ ما یؤدی الی الحرام فہو حرام، ہر وہ راستہ جو آپ کو حرام منزل تک لے جائے اس راستے پر چلنا حرام ہے. آسان لفظوں میں اس قاعدے کا یہ معنی سمجھیں کہ جو کام کرنے سے آپ حرام تک پہنچنے والے ہیں وہ کام کرنا بھی حرام ہے. اسی طرح ایک قاعدہ اور ہے، ما لا یتم ترک الحرام الا بترکہ فترکہ واجب، کہ حرام کو ترک کرنا اگر کسی کام کو ترک کیے بغیر ممکن نہیں ہے تو اس کام کا ترک کرنا یہ واجب ہے. قرآن کریم کے سلسلے میں قرآن پڑھنے والے پر واجب ہے کہ وہ قرآن کو اس کے حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھے. حروف کی ایسی ادائیگی جس سے قرآن کا معنی بدل جائے، اس طرح سے پڑھنا جائز نہیں ہے. جو آدمی شروع میں سیکھ رہا ہے جب قرآن پڑھنا، سیکھنے کے دوران غلطی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ معذور ہے کیونکہ ابھی وہ سیکھ رہا ہے. لیکن کسی کا اس طرح کانٹینیو پڑھنا اور کانٹینیو غلطی کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو قرآن کو اس طرح سے پڑھنا کہ اس کے کلمات اور حروف کی ادائیگی میں ایسی غلطی ہو جس سے اس کا معنی بدل جائے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہ اصول آپ نے جان لیا کہ قرآن کو غلط پڑھنا جس سے اس کا معنی بدل جائے، یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اب گویا کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے قرآن کو غلط پڑھنا لازم آئے، وہ کام کرنا بھی حرام ہوگا، جو اصول میں نے بتایا شروع میں آپ کو. قرآن کریم کو آپ انگریزی رسم الخط میں لکھ کے اور کسی انسان کو پڑھنے کے لیے دیجئے جس کو قرآن یاد نہیں ہے، زبانی نہ یاد ہو، اس کو جس کو قرآن زبانی نہ یاد ہو، اس سے آپ قرآن پڑھوائیے انگریزی رسم الخط میں لکھ کر کے. آپ کو 1 منٹ کے اندر اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آدمی تقریباً ہر کلمے میں غلطی کرے گا. یہ چیز میں نے دیکھا ہے، یہاں تک کہ ہندی میں بھی جو لوگ لکھتے ہیں قرآن ہندی رسم الخط میں، اس کو بھی میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. لوگوں کو، اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے میں نے پڑھوا کر کے دیکھا ہے کہ بھائی اس کو پڑھیے، بتائیے، میں دیکھتا ہوں کیا آپ صحیح پڑھ سکتے ہیں. اس کو نہیں پڑھ سکتے. قرآن کو ان کے کلمات کی صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ سننے والا مطلب اس کو انگیز نہیں کر سکتا. اس لیے قرآن کریم کو کسی بھی ایسے رسم الخط میں لکھنا جس سے کہ قرآن کے کلمات کی غلط ادائیگی ہو، جس سے اس کا معنی بدل جائے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اور انگریزی اور ہندی کے بارے میں تو میرا خود تجربہ ہے کہ انگریزی اور ہندی رسم الخط میں اگر آپ نے لکھا ہے قرآن کو، آپ اس کو صحیح نہیں پڑھ سکتے. لہٰذا انگریزی رسم الخط میں قرآن کو لکھنا نہ تو لکھنا جائز ہے، نہ تو اس میں پڑھنا جائز ہے. اب اگر اس طرح کا قرآن کہیں سے چھپا ہوا ہے، گرچہ اس میں عربی بھی ہے، ساتھ میں انگریزی بھی رسم الخط میں بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کا بیچنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ سے خریدیں گے اور انگریزی رسم الخط میں پڑھیں گے اور ایک لائن بھی وہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، ایک آیت صحیح سے نہیں پڑھ سکتے. ہاں، جس کو قرآن حفظ ہے، ظاہر ہے وہ اپنے حفظ سے پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا سہارا لے رہا ہے جو لکھا ہوا اس کا، باقی اپنے حفظ سے وہ پڑھ رہا ہے تو وہ صحیح پڑھ سکتا ہے. لیکن جس کو قرآن حفظ نہیں ہے وہ صحیح نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. سے کہ یہ قرآن کا 5 کاپی میرے پاس ہے تو اس کو ضائع کر دوں؟ ہاں بالکل، اس کو ضائع کر دیجئے، آپ جلا دے سے، ٹھیک ہے. اس کو ہاں جلا دیجئے. اس پر علماء کے شیخ فتاوی موجود ہیں، تفصیلی فتاوی موجود ہیں، بڑے بڑے لجان علمیہ کے فتاوی موجود ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ
کہ ہمارے یہاں یہ بہت سارے لوگ، یہاں تک کہ میں نے اہل حدیثوں میں بھی بعض لوگوں کو دیکھا جن کو عربی پڑھنی نہیں آتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اتنی محنت اور مشقت سے آپ اس کو جوڑ جوڑ کے انگریزی میں پڑھ رہے ہو یا ہندی میں، تھوڑی سی محنت اور کر لو، 1 مہینے میں آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ اگر کوئی اچھے سے محنت کرے کہ مطلب سیریسلی کہ مجھے سیکھنا ہے، 1 مہینے میں تو پڑھنا اس کو انشاءاللہ آ جائے گا، پھر تھوڑا سا 1-2 مہینے کی پریکٹس کے بعد وہ بہترین پڑھنے لگے گا۔ تو وہ محنت آپ کیوں نہیں کر لیتے؟